انگریز نے ایک سازش چلی ہندو پانی اور مسلمان پانی، اور اسٹیشنوں پر گھڑے رکھوائے گئے، اور جب ٹرین آتی تھی آواز لگتی تھی ہندو پانی پی لو مسلمان پانی پی لو، تو رئیس الارار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی کہ ان گھڑوں کو توڑنا، ہمیں ایک ہی پانی پینا ہے، تب انگریز کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ پھر شاہی امام پنجاب اس وقت ہمارے مہمان ہیں۔ میں اس وقت لدھیانہ میں ہوں اور لدھیانہ جامع مسجد میں۔ شاہی امام صاحب کو آپ اکثر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر سنتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج میں جو بہت سارے مسائل ہیں ان پر بلاگ گفتگو شاہی امام صاحب کرتے رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ہمارے علماء یا باقی مذاہب کے جو پیشوا ہیں وہ مذہب کی تعلیم تو دیتے ہی ہیں، لیکن جو سوسائٹی میں، سماج میں اور بہت ساری برائیاں جڑ پکڑ گئی ہیں ان کی طرف دھیان ذرا کم ہوتا ہے۔ لیکن شاہی امام صاحب کی چیزیں آپ کے پاس رہتی ہوں گی۔ آپ اگر فیس بک دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں، اور جو میڈیا ہمارا ہے مین سٹریم میڈیا، ان تمام پر شاہی امام صاحب ہر طرح کے جو مسائل درپیش ہیں ایک عام انسان کو، جو سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، ان پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر میں ابھی آتے ہوئے گوگل تلاش رہا تھا تو ٹائمز آف انڈیا سے یہ خبر ملی کہ آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں۔ یہیں سے شروع کرتا ہوں سر یہ بتائیے گا، اکثر ہم ہندوستان یا دنیا بھر میں جو علماء ہمارے ہیں انہوں نے مساجد، مدارس سے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، بڑے بڑے اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ذرا اس طرف دھیان کم جاتا ہے۔ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں وہ کسی بڑے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، چاہے وہ دیوبند ہے یا اور ادارے ہیں۔ آپ نے یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ کیوں اپنایا، یہ کیوں اختیار کیا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض ہے، اور اس فرضیت میں یہ نہیں کہا کہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک، بلکہ حکم دیا کہ بس جس طرح نماز فرض ہے سب کے لیے ہے مسلمانوں میں، تو اسی طرح فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جہاں تک علماء کی بات ہے، آپ اگر غور کریں گے، کیونکہ یہ بات اکثر عام ہو نہیں پاتی، تو اگر آپ کو بنگال میں یا بہار میں یا آپ آندھرا میں چلے جائیں، کرناٹک میں چلے جائیں، تو مدارس کے کئی پڑھے ہوئے بچے جو ہیں آئی پی ایس بھی ہیں، آئی اے ایس بھی ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بات عام نہیں ہے، لیکن کوشش علماء کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر فن کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل جو ہے وہ کرتے رہیں۔ سر میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اور لدھیانہ کی تاریخ بھی آپ نے لکھی۔ میں ذرا مختصراً سر لدھیانہ اور پنجاب کی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ وہ جنگ آزادی میں، چونکہ آپ کا خانوادہ جہاں سے آتا ہے، جنگ آزادی میں بھی بہت اہم رول رہا ہے، تو پنجاب، لدھیانہ اور آپ کے خاندان کا کس طرح کا رول رہا جنگ آزادی میں سر؟ پنجاب اصل میں ملک کا شروع سے ایک ایسا صوبہ رہا ہے جس کو ہمیشہ سے طاقت کی علامت سمجھا گیا اور خوشحالی کی علامت سمجھا گیا۔ پنجاب کی زمین میں ایک خاصیت ہے کہ یہاں مذہبی طور پہ منافرت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ مسلمانوں کے دور کے پنجاب کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی ہندو یا سکھ بھائیوں کے ساتھ اس حصے میں پنجاب کے کوئی پرانی تاریخ میں فساد نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ تقسیم ہند کے بعد کے پنجاب کو دیکھیں گے جس میں سکھوں کی اکثریت ہے اور پھر ہندوؤں کی اکثریت ہے، تو اس میں بھی آپ کو اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ تو پنجاب جو ہے، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے پنجاب کا کچھ حصہ کاٹ کے ہریانہ اسٹیٹ بن گئی، ہماچل بن گیا، لیکن پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ ابتدا سے ہی فراخ دل بھی ہیں، جرأت مند بھی ہیں، ہمت والے بھی ہیں، اور پنجاب کی زمین نے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، خاص کر حضرت شیخ بابا فرید الدین شکرگنجی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ پورے پنجاب میں آج بھی تقریباً سبھی مذاہب کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے۔ اس طرح سے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر پنجاب سے پوری دنیا میں جو سکھ مذہب کے پہلے گرو ہیں دھن دھن گرو نانک دیو جی،
تو ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی مطلب عالمی سطح کے اوپر پنجاب کو انہوں نے پہچان دلوائی. اور پھر اگر آپ ادب کی دنیا میں آ جائیں, اسلامی دنیا میں آ جائیں, تو علامہ اقبال جیسے جو بڑے شاعر ہیں وہ بھی اسی سرزمین سے اٹھے ہیں. تو اسی طرح لدھیانہ جو ہے, لدھیانہ تقریباً پچھلے 500 سال سے پنجاب میں ایک مرکزی حیثیت جو ہے وہ رکھتا ہے. دراصل لدھیانہ پہلے تو سرحدی ضلع تھا, کیونکہ لدھیانہ میں آ کے ہندوستان ختم ہو جاتا تھا. لدھیانہ کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جو دریائے ستلج کے اس پار مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی, دریائے ستلج کے اس پار مغل امپائر تھا. تو اس کے بعد پھر انگریز آ گئے, اور انگریزوں کے بعد پھر یہ جو انگریزی سازشیں تھیں انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کو بھی ختم کیا. تو اس طرح یہ سرحدی ضلع جو ہے آگے جو ہے بڑھ گیا. تو لدھیانہ میں کیونکہ شروع سے لدھیانہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے طور پر جانا جاتا رہا ہے. لدھیانہ میں آس پاس کی ریاستیں جس طرح خاص کر کشمیر ہے, اور اسی طرح آس پاس جس طرح جو ضلع ہیں بڑے, جس طرح پرانا ضلع یو پی میں بجنور ہے, اور اسی طرح دہلی ہے, یا راجستھان کے کچھ علاقے ہیں. تو لدھیانہ میں ان علاقوں کے لوگ پچھلے تقریباً 200-300 سال سے کاروبار کے لیے آتے ہیں پہلے سے. جی. یہ آج نہیں آ رہے, 200-300 سال سے ان ریاستوں کے لوگ لدھیانہ میں آتے بھی رہے, بستے بھی رہے, اور جس کی وجہ سے لدھیانہ جو ہے انگریز کے دور میں ہی بہت بڑی انڈسٹریل ہب جو ہے وہ بن چکا تھا. جی. اور علمی اعتبار سے بھی اگر یہ دیکھیں تو دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. تو وہ ہندوستان میں جو دین لے کے آئے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, تو مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے سیدھا ان کے پاس علم حاصل کیا ہے دہلی میں رہ کے. اور اس کے بعد اس وقت تک دیوبند کا قیام نہیں ہوا تھا کہ لدھیانہ میں بڑے مدارس جو تھے اور علماء کی تعداد اچھی خاصی تیار ہو چکی تھی. تو اس حساب سے کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی علم دین حاصل کر چکے تھے, تو اس لیے انگریز کی سازشوں کو, اس کی چالوں کو بخوبی پہچانتے تھے. تو اس لیے جنگ آزادی کے اندر بھی اگر آپ کبھی غور کریں گے تو لدھیانہ کے علماء کا بہت بڑا جو ہے وہ کردار ہے. مثال کے طور پہ کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے, تو اس سے تقریباً 15-20 سال پہلے ہی مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے انگریزوں کے خلاف ایک موومنٹ جو ہے وہ پنجاب میں شروع کی. اس کا ذکر الگ الگ مورخین نے کیا ہے. ماسٹر تارا چند نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, اور ایک مشہور رائٹر ہیں, کیا نام ان کا, ویر ساورکر, ان کی ایک کتاب ہے دا فریڈم موومنٹ آف انڈیا 1857. تو اس میں بھی بڑی تفصیل سے مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی کا بھارت کی جنگ آزادی میں پنجاب سے ذکر ہے. تو مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی کے بعد 2-3 بڑے فتوے جو ہیں وہ علماء لدھیانہ کے بڑے مشہور ہوئے. 1857 میں جب یہ لوگ بہادر شاہ ظفر کی مدد کے لیے دلی گئے لدھیانہ سے, تو وہاں ساری ریاستوں کی فوجیں جو آئی تھیں تو ان میں یہ اختلاف کھڑا ہو گیا, کیونکہ مسلمانوں میں فتوے کا رواج جو ہے مدتوں سے چل رہا ہے. تو بھی انگریز کے خلاف لڑنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری. ٹھیک. تو کیونکہ ہر دور میں 2 طرح کے مولوی ہوتے ہیں, سرکار پرست بھی ہوتے ہیں, حق پرست بھی ہوتے ہیں. تو سرکار پرست جو ہے اندر خاتے مہم چلا رہے تھے کہ نہیں, فرض نہیں ہے, ٹھیک ہے اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن فرض نہیں ہے. تو مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں شامل ہیں جنہوں نے بھارت کی جنگ آزادی کے لیے لڑائی کو, اس وقت جہاد کو فرض کا فتویٰ جو ہے وہ دیا. اور اس کے بعد حالانکہ وہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی, ان حضرات کو گرفتار کیا گیا, سزائیں دی گئیں, گھر گرا دیے گئے, مسجدیں یہاں لدھیانہ میں گرا دی گئیں, لیکن اس کے باوجود جب 1880 کے قریب جب بھیم جی اور طیب جی, بہت سارے لوگ ان کو بھول گئے ہوں گے, یہ کانگریس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں, تو انہوں نے جب یہ کہا کہ بھارت کی جنگ آزادی کے لیے سب دھرموں کے لوگوں کو آپس میں مل کے انگریز کے خلاف لڑنا چاہیے, تو کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ملتا تھا جو یہ کہہ دے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو ان کو کسی نے کہا بھی لدھیانہ چلے جائیں, وہاں کے مولوی بڑے ضرورت مند ہیں. تو یہ حضرات اس وقت لدھیانہ آئے, تو آ کے پوچھا, تو مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ملک کی جنگ آزادی کے لیے اگر تمام قومیں ایک جماعت میں آ کے
انگریز کے خلاف لڑتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپس میں مل کے انگریز کے خلاف لڑنا چاہیے۔ یہ ایسا دور تھا کہ آج کل تو پھر بھی مطلب آج کل جو پورے دنیا کے حالات ہیں، کوئی بھی بندہ کوئی سچ بولتا ہے تو بڑی حد تک کوئی اسے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تو ایسا تھا کہ جس نے بولا نہیں اور اس کو سزا ملی نہیں، تو لیکن اس وقت بھی ان حضرات نے انگریز کے خلاف، اور یہ فتویٰ جو ہے 1936 میں دوبارہ جب ایک ادھیویشن، الہ آباد ادھیویشن کے نام سے بڑا مشہور ہے کانگریس میں، اس وقت جب ہوا تب بھی یہ فتویٰ دوبارہ چھاپ کے پورے ملک کے اندر بانٹا گیا کہ ملک کی جو فریڈم موومنٹ انگریز کے خلاف ہے اس کو دیں۔ اس کے بعد اس فتوے سے یہ ہوا کہ پورے دیش میں مسلمان اور ہندو مل کے انگریز کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا تاریخی فتویٰ جو ہے وہ 1884 کا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ انگریزوں نے یہ سازش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو جنگ آزادی سے پیچھے ہٹایا جائے۔ پھر انہوں نے مرزا غلام قادیانی نام کا ایک آدمی کھڑا کیا، اور اس میں کھیل یہ کھیلا کہ غلام قادیانی کو اور اس وقت کے عیسائی پادریوں کو آپس میں ایک دوسرے کا معاون بنایا، اور یہ کہا گیا کہ پادری جو ہے الگ الگ شہروں میں مرزے کے ساتھ بحث کریں گے لوگوں کے سامنے، اور پادری ہارتے جائیں گے، مرزا جیتتا جائے گا، تاکہ مسلمانوں کو ایسا لگے کہ یہ کمبخت ہمارا لیڈر ہے۔ تو اس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کو پہلے متعارف کرایا، اور پھر جب مسلمانوں کو لگنے لگا کہ یہ ہمارا مذہبی لیڈر ہے تو اس کمبخت نے ایک دم نبوت کا، تو اس نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو جب لدھیانہ آیا تو مولانا شاہ عبداللہ صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تو وہ حیات تھے، تو انہوں نے مرزا قادیانی کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا کہ بھئی یہ تو کافر، تو شہر میں شور مچ گیا۔ بھی حضرت نے ایک مرد صالح کو کافر کہہ دیا، فرمایا مجھے اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس بات کے چند ہفتے بعد ہی جب براہن احمدیہ ان کی کتاب جو ہے وہ چھپ کے آئی، جس میں کفر کے انبار تھے، اور جب وہ آئی تو یہ کفر جو ہے کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اس وقت بھی لوگ اس لیے ڈر رہے تھے کیونکہ غلام قادیانی ایک تو انگریز کا سمجھ لیجئے پروجیکٹ کیا ہوا آدمی تھا، پھر وہ انگریز کی کچہری میں ملازم بھی رہا، اور اس وقت پنجاب کا گورنر اس کی پشت پہ تھا، اور اس وقت اس کو جس دور میں ایک حوالدار ہی کافی ہوتا تھا پورے تھانے کے لیے، اس وقت اس کو انگریز پولیس کی سیکیورٹی دی گئی تھی، تو لوگ ڈرتے تھے کہ بھی اگر اس کے خلاف بولیں گے حکومت پتہ نہیں کیا کر دے گی۔ تو پھر دوبارہ علماء لدھیانہ نے حکومت کی نا پرواہ کرتے ہوئے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ مرزا غلام قادیانی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انگریز کی طرف سے پروجیکٹ کیا ہوا آدمی ہے، اور یہ اصل میں مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ سیاسی مسئلہ اس لیے کیونکہ انگریز کو ایسا لگ رہا تھا اس دور میں کہ ہمیں ابھی ملک چھوڑنا پڑے گا، لیکن مرزا غلام قادیانی کو پروجیکٹ کر کے اب ایسا ہے جیسے ہم دونوں یہاں آپس میں بات کر رہے ہیں، اگر ابھی ہمیں پتہ لگے کہ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم انٹرویو تھوڑی دیں گے، ہم پہلے گھر کو بھاگیں گے۔ تو مسلمان جس تیزی سے ملک کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف لڑ رہا تھا، تو یہ اس لیے مرزا غلام قادیانی کو پروجیکٹ کیا کہ کم از کم یہ تو جنگ آزادی سے پیچھے ہٹے، اور انگریز اس اپنی سازش میں کامیاب بھی ہوا، ایسی بات نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سازش کے اندر انگریز کامیاب رہا۔ ان کی اس سازش کی وجہ سے قادیانیوں کی ملک 100 سال بعد آزاد ہوا۔ تو لیکن اس وقت علماء لدھیانہ نے بڑی جرأت سے کام لیا، جبکہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں چپ ہو گئے، اور کئیوں نے تو انکار ہی کر دیا، میں نام نہیں لوں گا، کئیوں نے انکار ہی کر دیا کہ جی ہم مرزا غلام قادیانی کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہوگا۔ لیکن علماء لدھیانہ نے لوگوں کے انکار کے باوجود ڈٹ کے اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پوری دنیا کے علماء نے علماء لدھیانہ کے فتوے کی تصدیق کی، جن میں حرم شریف کے امام بھی ہیں، پوری دنیا کے علماء بھی ہیں۔ اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا ایسا تاریخی فتویٰ ہے، پہلا وہ کہ جس میں کہا کہ جنگ آزادی کے سب لوگ شامل ہو، دوسرا یہ کہ جس میں تاریخ کا رخ پلٹ کے رکھ دیا کہ اگر مرزا غلام قادیانی کو اس وقت نہ روکا جاتا تو صورتحال جو ہے اور ہوتی، انگریز ہمارے اوپر مدتوں تک جو ہے وہ قابض رہتا۔ تو علماء لدھیانہ نے اس ضمن میں سمجھتا ہوں بڑا تاریخی کام کیا، اور پھر علماء لدھیانہ میں سے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مجلس احرار اسلام کا قیام 1929 میں کیا، انہوں نے اس کو پہلی سوشلسٹ مسلم پارٹی بنایا بھارت کے اندر، اور پھر تمام لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ آزادی کے اندر، اب ان کی جیل کے ساتھیوں میں لالا لاجپت رائے بھی ہیں، سید دولہ شاہ بخاری بھی ہیں، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی بھی ہیں، پنجاب کے سری لالا لاجپت رائے کے ساتھ پنت رتن ماسٹر تارا سنگھ بھی ہیں، ستگرو پرتاپ سنگھ بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا میل تیار کیا جس سے انگریز جو ہے وہ گھبرا گیا۔ اس دور میں
انگریز نے ایک سازش چلی ہندو پانی اور مسلمان پانی، اور اسٹیشنوں پر گھڑے رکھوائے گئے، اور جب ٹرین آتی تھی آواز لگتی تھی ہندو پانی پی لو مسلمان پانی پی لو، تو رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی کہ ان گھڑوں کو توڑنا، ہمیں ایک ہی پانی پینا ہے، تب انگریز کو اس ملک سے نکالنا ہوگا۔ پھر مرزا غلام قادیانی کا جو اس وقت کا چیلا تھا، انہوں نے کشمیر کمیٹی بنائی، مرزا اور علامہ اقبال کو اس کا ممبر بنا لیا، اور مہاراجہ ہری سنگھ یہ چاہتا تھا کہ یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے اس کی زیر نگرانی کیا جا رہا تھا۔ تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بروقت اس بات کو سمجھا اور اپنے 1,00,000 رضاکار لے کے سری نگر گئے، جا کے گرفتاری کی، جیلیں بھر دیں ساری کی ساری۔ علامہ اقبال نے کشمیر کمیٹی جو مرزائیوں کی بنائی تھی اس سے استعفیٰ دیا، مہاراجہ ہری سنگھ ہمارا مخالف ہو گیا، بھی ان کی وجہ سے یہ جو ریاست جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو الگ ہو جائے۔ اس سازش کو ناکام کرنے کے لیے مجلس عرار نے 6 مہینے لگاتار ہماری جماعت نے جو ہے وہ کشمیر کے اندر ڈیلا ڈال کے رکھا، لیکن اس ریاست کو قادیانیوں کے شر سے بچایا۔ ورنہ اگر اس وقت وہاں قادیانیوں کی سازش کامیاب ہوتی، جس طرح اب بھی آپ اگر کشمیر میں جائیں گے تو میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن اب بھی آپ کو وہاں مسجدوں میں دین کی باتیں کم، فتووں کے اسٹیکر زیادہ لگے ہوئے مل جائیں گے۔ لیکن اگر یہ صورتحال اس وقت رہتی اور مرزا غلام قادیانی کی جماعت کو موقع مل جاتا تو نعوذ باللہ بہت بڑی قادیانیت کی ایک طاقت اس علاقے کے اندر تیار ہو جاتی، جو نعوذ باللہ شریعت کے لحاظ سے بھی غلط تھی، ملک کی آزادی کے لحاظ سے بھی غلط تھی، انسانی صحت کے لحاظ سے بھی غلط تھی، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کا، وہ قرآن سے پہلے، خانہ کعبہ سے پہلے، قبلے سے پہلے، مسجدوں سے پہلے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر ٹکا ہوا ہے، کیونکہ جب تک ہم ان کو خاتم النبیین مانتے ہیں تب تک ہمارا سلسلہ جو ہے وہ سمجھیے بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ تو مجلس عرار نے یہ بڑا کام کیا کہ ہم نے انگریزوں کی کشمیر کمیٹی کی جو سیاست تھی، اگر آپ اس کو پورا پڑھیں گے تاریخ کے اندر جا کے تو اس کو بالکل ختم کر دیا، تاکہ اور اس سے کشمیر کے مسلمانوں کی جو ہے بہت بڑی اعانت کی۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان جو ہے انگریز کی سازش سے جو ہیں وہ بچے رہیں۔ پھر اسی طرح جنگ آزادی کے اندر ہم نے انگریز کے جو ٹوٹی تھے، جن کو مخبر کہہ سکتے ہیں آپ، انگریز کے ٹوٹیوں نے جو فریڈم فائٹر سوتنترتا سینانیوں کے خلاف ایک محاذ کھولا ہوا تھا، تو احرار نے یہ بڑا کام کیا کہ انہوں نے کہا پہلے ٹوڈی پہچانو، ٹوڈی بھگاؤ، کہ جب تک تم اپنے گھر کے دشمن کو نہیں پہچانو گے تو کس طرح آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی مجلس عرار اسلامیت کا بڑا کارنامہ ہے۔ پھر اس کے بعد جنگ آزادی جب قریب ہونے لگی، کیونکہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ان لیڈروں میں تھے جن کا نام انگلیوں پر گنا جاتا ہے، تو وہ تقریباً بھارت کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں ان کے لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں، ان کے جاننے والے نہ ہوں۔ اکثر گاندھی جی ان سے مشورہ کرتے تھے، جواہر لال نہرو کے ساتھ۔ سبھاش چندر بوس نے جب یہ کہا کہ ہمیں مکمل آزادی کی ریزولوشن میں جنگ بھی لڑنی چاہیے، تو جب پوری کانگریس چپ ہو گئی تو صرف مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے اس ادھیویشن میں جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ بوس جو ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ جب بھگت سنگھ نے دشمن کے اوپر کارروائی کی تو بھگت سنگھ کی حمایت کرنے والے صرف مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی تھے۔ آج تو بھگت کی فوٹو کے ساتھ، بتوں کے ساتھ فوٹو کھنچوانے والے بہت ہیں، لیکن سردار بھگت سنگھ کو جب انگریز نے گرفتار کیا، ان کے پورے گھر والوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو ان کی والدہ، ان کی بہنیں اور ان کے بھائی کلتار سنگھ، ان کو 3 مہینے مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اپنے گھر کے اندر رکھا۔ تو اسی طرح سبھاش چندر بوس بھی جب جاپان گئے، ان کو بھی جاپان پہنچانے میں علماء لدھیانہ نے اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح مولانا حسرت موہانی کے ساتھ جو عظیم تعلقات ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور جنگ آزادی کے جتنے بڑے قائد ہیں پورے ملک کے اندر، تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جن کے ساتھ علماء لدھیانہ نے اپنی وفا نہ نبھائی ہو، قربانیاں نہ دی ہوں۔ اور پھر جب ملک آزاد ہونے لگا تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی یہ چاہتے تھے کہ ملک آزاد ہو لیکن 2 ملک نہ بنائے جائے۔ ٹھیک ہو سکتا ہے پاکستان کے لوگوں کو اس وقت بھی ہماری بات بری لگی ہو، آج بھی بری لگتی ہو شاید، لیکن مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا یہ منشا رہا تھا کہ ملک کی تقسیم جو ہے وہ نقصان دہ ہو، اور وہ تقسیم جب ہوئی تو نقصان دہ بھی رہی، لیکن پھر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا، تو پھر اپنے ہی ملک میں رہے، جبکہ حالات بالکل تبدیل ہو گئے تھے۔ ملک کے یہ دونوں حصے جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں، پنجابی جنہوں چڑھدا پنجاب کہنے، انہوں لہندا پنجاب کہنے، دونوں کے میں سمجھتا ہوں کہ نقصان اگر کسی کا ہوا، سب سے زیادہ ملک کی جنگ آزادی میں اگر کسی کا نقصان ہوا تو پنجابیوں کا ہوا ہے، چاہے وہ پنجابی مسلمان ہیں یا سکھ ہیں چاہے ہندو۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے بھارت کے لیے
اور اس کے بعد پھر فسادات میں اور خاندان تباہ ہوئے, کاروبار خراب ہوئے, گھر اجڑ گئے. تو پنجاب سے بڑی قربانی جو ہے آج تک ہندوستان کے اندر کسی قوم نے جو ہے وہ دی نہیں ہے. لیکن سر آپ نے تفصیل سے تمام چیزیں بتائیں اور بہت سارے لوگ یہ تمام چیزیں پہلی بار سنیں گے. ہم بھی جب کتابیں پڑھتے ہیں تو جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے کرتے ہیں, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے بہت پہلے جی لدھیانہ سے یہ آواز بلند ہو چکی تھی. جی 1857 میں تو عام لوگ نہیں پتا, 1857 میں تو جنگ ہوئی. جنگ آزادی کی ابتدا تو 17ویں صدی میں ہو گئی جب سراج الدولہ کی جگہ کے اوپر انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ کر لیا. ٹھیک. اس وقت ہی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے پورے ملک میں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ بھی انگریز جو ہے ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس لیے جنگ آزادی تو وہ جو 60-70 سال پچھلے گزرے ہیں تو وہ بھی جنگ آزادی کا 350 سال انگریز اس ملک کے اوپر قابض رہا ہے. 1857 سے اب تک تو 350 سال نہیں نا ہوتے جی. 350 سال انگریز اس ملک کے اوپر قابض رہا اور الحمدللہ علماء جو ہیں انہوں نے 350 سال ہی انگریز کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. جی سر. سر ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں ہمارے, خاص طور سے پنجاب میں بھی, اور یہ بیماری اب جموں کشمیر میں بھی بہت عام ہو گئی ہے. آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, میرا جموں کشمیر سے ہے, وہ ہے نشہ سر. اور یہ جو ہماری نئی پیڑھی ہے یہ بہت بری طرح اس میں ملوث ہے. میں نے بے شمار آپ کے ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں آپ اس طرح کی تلقین کرتے رہتے ہیں کہ کیسے بچا جائے, اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے. کیا جمعے کے خطبے میں, جہاں تک پہلے تو جمعے کے خطبے کی میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ جو ہے وہ بنایا اسی لیے گیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جب مسجد میں آئے تو اکٹھے ہو کے اپنا دکھ درد بانٹ لیں. ٹھیک سر. پہلی بات 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں دین کے اندر جو مقصد ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اچھا, کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں, تیاریاں کرنی تو اچھی بات ہے لیکن تیاریاں مقصد نہیں ہے. میں اور آپ یہاں دفتر میں بیٹھے ہیں تو یہ کرسیاں مقصد نہیں, یہ سجاوٹ مقصد نہیں, یہ تو ایک تیاری ہے کہ مہمان آئے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھے. ٹھیک سر. مقصد تو ہماری گفتگو ہے. ٹھیک سر. تو جو فروئی مسائل ہیں, وضو کرنا, قبلے کی طرف منہ کر لینا, امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا, کارپیٹ بچھانا, اچھی مسجدوں میں ہیٹنگ ہو یا اے سی لگے ہوئے ہوں, یہ مقصد نہیں. یہ ان تیاریوں کا ضروری حصہ ہے جو پروٹوکول. ٹھیک سر. تو مقصد کیا ہے؟ تو مقصد نماز پڑھنا ہے. تو پتہ لگا نماز پڑھنا بھی مقصد نہیں ہے. قرآن پاک نے کہا کہ اصل مقصد نماز ہم اس لیے پڑھوا رہے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں. تو پتہ یہ لگا کہ اصل مقصد تو اس لیے نماز پڑھانا ہے ان کو تاکہ اچھے بن جائیں. جمعہ بھی اسی لیے تاکہ ہم اکٹھے ہوں, دکھ درد بانٹ لیں. 2 خطبے جو ہیں وہ اس لیے کہ پہلے خطبے پہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کرنٹ افیئرز کے اوپر گفتگو. ٹھیک. کرنٹ افیئرز کیا ہیں جی؟ کرنٹ افیئرز یہ تو نہیں ہے کہ نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کرنٹ افیئرز یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کون سی دعا یاد ہے کون سی نہیں ہے. کرنٹ افیئرز تو یہ ہیں کہ آپ کی باہر کیا حالت ہے, آپ کی گھر میں کیا حالت ہے, آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے, آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, آپ کی جو لا اینڈ آرڈر کی استھتی ہے وہ مینٹین ہے کہ نہیں, آپ کے اندر جو بھائی چارہ ہے وہ بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا, آپ کے غریبوں کو کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, جو مستحق لوگ ہیں ان کی ضروریات کو پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, دشمن آپ کے خلاف جو سازش کر رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا لائے عمل تیار کیا, آپ نے کوئی ترقی کی بات کی, آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا, وہ کہاں تک پہنچا. کرنٹ افیئرس تو اسی کو کہتے ہیں. اب جیسے رات 31 دسمبر تھی تو بہت سارے لوگ ناچتے بھی ہیں, گاتے بھی ہیں, ان کا وہ عمل ہوگا, لیکن خوشی تو وہ قومیں مناتی جنہوں نے کچھ اچیومنٹ کیا ہو. ٹھیک. ہم انکار نہیں کرتے, اسلام نے خوشی بنانے سے انکار نہیں کیا. تو خوشی تو آپ اس وقت ہوں گے نا جب آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ جی بہت بڑا تیر مار لیا. ٹھیک سر. کیا کیا کر لیا آپ نے؟ اگر آپ نے کوئی بڑا کام کیا اس سال تو آپ خوشی منائیے کہ ہاں یہ سال ہم نے بڑی اچھی طریقے سے گزارا ہے, ہم نے اتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی, اسکول بنا دیے, کالج بنا دیے, اپنے بچے افسر بنا دیے, یا کوئی بزنس ڈیولپ کر دیا, یا کوئی ادارے بنا دیے. اگر کچھ کیا ہے تو خوشی منائیے نا. ٹھیک. اور خوشی بھی اس دائرے میں جو شریعت کا دائرہ ہو, جس میں ناچ گانا نہ ہو, بدماشی نہ ہو, عیاشی نہ ہو. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جمعے کے 2 خطبے, پہلا خطبہ کرنٹ افیئرس کے لیے, دوسرے خطبے میں نماز کی بات, روزے کی بات, حج کی بات, زکوٰۃ کی بات, دینیات کی بات.
ٹھیک. تو جمعہ جو ہے وہ اسی لیے. اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ نشے کے بارے میں علماء کیا کریں. دیکھیے علماء کا کام ہے کہ وہ جس حد تک اللہ نے ان کو طاقت دی ہے وہ اپنے ممبر کے ذریعے لوگوں کو متوجہ کریں. لیکن اس میں علماء کے ساتھ ساتھ لیڈران بڑے قصوروار ہیں. ٹھیک سر. لیڈر کو ہم نے ووٹ کیوں ڈالی؟ ایک اچھی مینجمنٹ کے لیے، کہ ہم نے اس لیے ان کو ووٹ دی کہ آپ ایک اچھی سرکار ہمیں دیں گے. ٹھیک. تو اگر پتہ ہو کسی کو کہ نشہ کہاں بک رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں تھانے والوں سے اچھا کون جانتا ہوگا. صحیح. تو پھر یہ ان کا کام تھا اچھی مینجمنٹ دینا. اچھا اب یہ لیڈر اس لیے قصوروار ہے. میں عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں ایک عالم سے میری بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی. میں انہوں پنجابی جو پوچھے میں کہا کوئی ترنا نہیں لگتا تھوڑے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان امپلائمنٹ ہوگی تو ہوگا. ٹھیک. اگر بے روزگار لوگ ہوں گے تبھی تو ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوگی. ہمارے لیڈران نے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے پچھلے 75-76 سالوں میں اپنے پریواروں کو تو ڈیولپ کیا ہے، ملک کو نہیں ڈیولپ کیا. ٹھیک. بے روزگاری جو ہے آپ نے سنا ہوگا اسلام میں حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک. سنا؟ جی. پوری بات نہیں لیکن سنی. حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اور اگر کوئی روٹی کے لیے چوری کر رہا ہے تو پھر اس علاقے کے جو افسران ہیں ان کا ہاتھ کاٹ دو، پھر چور کا نہ کاٹو. ٹھیک. یہ ہے پوری بات. مطلب جن کو ذمہ داری دی گئی، میرا کوئی متاحد چوری کر رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اس کا مطلب میں قصوروار ہوں نا. مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے جن کا حاکم بنایا گیا ان کی کیا ضرورت ہے. بالکل سر. تو اس میں کہیں نہ کہیں حکومتوں کو یہ کرنا ہوگا کہ نشے کو روکنے کے لیے سب سے پہلے لوگوں کو روزگار دینا ہے. جی. اگر آپ ان کو اچھا روزگار دیں گے، کام دیں گے، اور ان کی اچھی تربیت ہوگی، وہ اپنے مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے، اپنے مذہب کے اوپر پختہ رہیں گے، تب یہ نشہ رک سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ صرف ڈنڈے کے زور سے روکنا ہے تو ڈنڈے کی زور سے تو دنیا کی کوئی طاقت آج تک کسی کو نہیں روک سکی. دنیا میں جو بھی سسٹم چلتے ہیں وہ محبت سے چلتے ہیں. طاقت سے تو پہرا دیا جا سکتا ہے. اب جیسے ہی پہرے میں کوئی نقصان خامی ہوتی ہے تو اگلا آگ کو جا کے بھاگ جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے. تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشیات میں جس طرح پنجاب میں گاؤں دیہات تک نشہ پہنچے، وہ تبھی پہنچا کہ کہیں نہ کہیں ہماری حکمران جو ہیں لوگوں کو نوکری دینے میں، کاروبار دینے میں ناکام رہے. اور نوکری اور کاروبار کے معاملے میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہ کریں کہ وہ خود کفیل بنیں، جس کو اسمال اسکیل انڈسٹری کہتے ہیں. پوری دنیا میں چائنا کیوں کامیاب ہے؟ جی چائنا نے سب کو نوکری دی. آپ کبھی پڑھیے چائنا کی معیشت کے بارے میں؟ دنیا کا آج کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں چائنا کی بنی ہوئی چیز نہ ہو. میں اور آپ بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنی چیزوں میں سے گننے لگیں گے تو یہ مائک، موبائل، یہ کیمرہ، یہ کرسیاں، یہ ان میں 50 چیزیں، یہ بجلی کے بٹن، یہ پنکھے، بہت ساری چیزیں چائنا کے نکل آئی. کیوں؟ انہوں نے لوگوں کو نوکری نہیں دی، انہوں نے اسمال اسکیل انڈسٹری کو ڈیولپ کیا. آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کیا بنا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا جی ہم تو ربڑ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بناؤ. ہم تو کاغذ بنا سکتے ہیں، بناؤ. پین بنا سکتے ہیں، بناؤ. ہم نے اسمال اسکیل انڈسٹری کو ڈیولپ ہی نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ سارے خالی گھوم رہے ہیں. جو خالی گھوم رہے ہیں نوجوان وہ نشہ کر رہے ہیں، یا گھروں سے بھاگ رہے ہیں، یا کسی کی چین چھین رہے ہیں، یا کسی کا ہاتھ مار رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کے اندر لوگوں کو روزگار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، تاکہ وہ اس سے ہٹ سکیں. سر ایک آخری سوال. سر یہ بتائیے گا کہ اگر ہم مسلمانوں کی موجودہ صورتحال دیکھیں، صرف ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر نہیں، تو سیاسی طور پر کیا لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں کوئی سپیس، کوئی جگہ ہے؟ چونکہ الگ الگ جگہوں سے یہ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ ذرا زمین تنگ ہو گئی ہے، تنگ ہو رہی ہے. کوئی سپیس آپ کو نظر آتی ہے؟ ایسا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑا تابناک ہے. اگر آپ یورپ کو دیکھیں گے تو بڑی تیزی سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہیں. جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے، ہمارے ملک میں کچھ سرکار پرست جو مولوی اور لیڈران ہیں وہ مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور اپنی کمیاں چھپا کے اس کا الزام بھاجپا پہ لگانا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا. آپ یہ تو بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک سر. آپ بذات خود مسلمانوں میں اتفاق کی بات نہیں کرتے، کوئی مسلمانوں میں ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتے. تو پہلے میں سوچتا ہوں کہ جو دین کی بنیادی بات ہے کہ کسی پہ تنقید کرنے سے پہلے ہم اپنی صورتحال کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے. اسلام نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 انقلابی باتیں کہی جس کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہوئے.
پہلی بات انہوں نے کہی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، مطلب حلف لے لیجیے کہ ہم اللہ کا ہی اور رسول اللہ کا کہنا مان لیں۔ دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ جس بھی بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ دنیا میں ایکویلٹی لائے گا، مطلب چھوا چھوت کا خاتمہ کرے گا۔ ٹھیک، دیکھیے یہ دو ہی باتیں تھیں، پوری دنیا میں اسلام آج سب سے بڑا مذہب ہے۔ کیوں؟ پیسے بانٹ رہے ہیں؟ ایسا تو ہے نہیں۔ ہر جگہ ہم حکومت کر رہے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ دو خوبیاں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ جب اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تو ساری خوبیاں آ گئیں۔ اور جو بڑی خوبی تھی، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جو بندہ مسلمان ہو گیا ہے وہ اب چھوا چھوت نہیں کرے گا، لوگوں کو برابر ایک ہی صف میں۔ اب انڈیا کے مسلمانوں نے نعوذ باللہ پریکٹیکلی دوسری والی بات کا انکار کیا ہوا ہے۔ میر صاحب کہتے ہیں میر کی سنوں گا، ڈار صاحب کہتے ہیں ڈار کی سنوں گا، چوہان صاحب کہتے ہیں چوہان کی سنوں گا، انصاری صاحب کہتے ہیں انصاری کی سننی، قریشی۔ جب آپ پریکٹیکلی نعوذ باللہ اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو خود ماننے سے انکار کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اصل شعر کا جو مغز ہے وہ دوسرے مصرے میں فرمایا ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اگر آپس میں اتفاق نہیں، عمر رضی اللہ نے فرمایا نا کہ اگر اجتماعیت نہیں تو جماعت نہیں، اور جماعت نہیں تو امامت نہیں، امامت نہیں تو قیادت نہیں۔ ٹھیک، تو یہ جو ان میں بیماری آئی کہ جی نہیں ہم تو فلاں فلاں برادری کے ہیں، فلاں فلاں برادری کو، اگر ان میں اتفاق ہو تو ملک میں ڈیموکریسی ہے تو اتنا فائدہ تو ان کو ہو ہی سکتا ہے کہ بڑی پنچایت جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں یا ویدھان سبھا کہتے ہیں، تو ان کے لوگ جو جیت کے جائیں گے کم از کم وہ اپنی سوسائٹی کے حق کی بات تو کریں۔ یہ تو کہتے نہیں ہم نے اپنا بندہ بھیجنا ہی نہیں، ہم تو اسی بس چکر میں ہے کہ رفع دین ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں کو آپس میں اختلافات ہیں وہ قوم کے اتفاق کی بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، تو اس لیے پہلے اپنے دل کو بڑا کیجیے۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا بیرول لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قاعدہ تھا کہ پنجاب میں ہم نے یہ رواج بھی ڈالا، آپ جس مرضی مسجد میں نماز پڑھیے، چاہے رفع دین سے پڑھیے یا بنا رفع دین کے، آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، آپ مسلمان ہیں یہی کافی۔ تو پہلے تو تھوڑا دل کو بڑا کرنا، ہاں، جو فراخ دل لوگ ہوتے ہیں وہی اچھا دین چلا سکتے ہیں، وہی اچھا کاروبار چلا سکتے ہیں، وہی اچھی سوسائٹی چلا سکتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں جو تنگ نظری آئی ہے ہم لوگوں میں اس کو دور کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر۔ شاہی امام پنجاب آج ہمارے مہمان تھے۔ لدھیانہ کی تاریخ، پنجاب کی تاریخ، جنگ آزادی میں علماء کا کردار، ان تمام حوالوں سے بات